بھی رتی برابر بھی شائبہ نہیں رہ جاتا اس بات میں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اس سارے کھیل کا، اس مکروہ کھیل کا نہ صرف یہ کہ حصہ تھے، بلکہ اس گفتگو کے بعد تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کھیل کے سرخیل تھے. وہ اس کھیل کے یعنی پیادے نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے. اس کھیل کے، اس شطرنج کی اس بساط پہ وہ بادشاہ کا رول پلے کر رہے تھے. اس سے پہلے اگر کسی کو شک شبہ تھا تھوڑا بہت، تو میرا خیال ہے کہ آج انہوں نے جاوید چودھری کے ذریعے پوری قوم کو پیغام دے دیا کہ میں اور عمران خان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. میں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے، اور ہماری جو مخاصمت ہے وہ بہت پرانی تھی. اور آپ وہ باتیں بھی بتا گئے جو آپ کو نہیں بتانی چاہیے تھی. وہ باتیں بھی کہہ گئے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو آپ کے عہدے سے لگا نہیں کھاتی تھی. آپ نے انتہائی غلط انداز میں پرلے درجے کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوش جذبات میں نہ جانے کس خوف کی بنا پر وہ باتیں کہہ دی ہیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی، جو کل کل آپ کے سامنے آئیں گی. ایک ایک کر کے اگر میں آپ کی گفتگو کا پوسٹ مارٹم کروں تو آپ کے پلے ککھ نہیں بچتا. آپ نے کھلے لفظوں میں سب سے جو ننگی چٹی بات کہی ہے نا، وہ آپ نے فرما دیا ہے جو عمران خان صاحب میرے اور عمران خان کے اختلافات آہستہ آہستہ بڑھنے لگے. حضور والا، آپ کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میرے اور عمران خان کے اختلافات فلاں واقعے کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنے لگے. جب اختلافات اتنے شدید ہو گئے تھے تو پھر آپ کو اپنے عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے تھا. جب آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور پاکستان کی مقبول ترین جماعت، جو آپ اپنی اس گفتگو میں بھی اعتراف کر رہے ہیں بار بار کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے، تو پاکستان کی مقبول جماعت کو حضور والا مینڈیٹ دیتے ہوئے آپ کے زبان کو آپ لکوا کیوں ہو گیا تھا؟ پھر آپ کے ہاتھوں پہ لرزہ کیوں طاری ہو گیا تھا؟ پھر فارم 45 سے 47 میں جو کنورژن کی تھی اس وقت آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ کا ضمیر کہاں سے ہو گیا تھا حضور والا؟ ایسے نہ کریں. آپ نے بہت غیر ذمہ داری کے ساتھ آج پتہ نہیں کس آپ نے موڈ میں، کس مدوشی کے عالم میں آپ روس کے دورے پہ ہیں، پتہ نہیں روس کی ٹھنڈی ہواؤں کا اثر ہے یا وہاں پہ آپ نے کن کن باتوں کا اعتراف کر دیا. آپ نے یہاں تک کہا ہے کہ جناب عمران خان نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروانے کی کوشش کی، اور عمران حکومت کے 3 جو بڑے لوگ تھے وہ اس کھیل میں شامل تھے. یہی کہا نا؟ جب وہ پرائم منسٹر تھے. جب وہ پرائم منسٹر تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس جو سارا جو شطرنج کا کھیل بچھا ہوا تھا، جو آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے آپ نے جس پہ جو بساط بچھائی ہوئی تھی، اس کے آپ مین پلیئر کے ساتھ آپ انتہا درجے کی مخاصمت رکھتے تھے. آپ نے کھلے بندوں اس بات کا اعتراف کر لیا، تو پھر آپ کو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر فائز نہیں رہنا چاہیے تھا. آپ کو یہ الیکشن نہیں کروانے چاہیے تھے. قتل کا آپ نے الزام عمران خان پہ لگا دیا، جو بیچارہ اپنے قتل کی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. ٹھیک ہے، آج تک تو اس نے آپ پر مطلب عمران خان پر آپ کوئی بھی الزام لگا دیں تو شاید کوئی 4 بندے مان لیں، لیکن عمران خان جیسا بندہ جو ہے وہ کسی کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا؟ اور خدا کا نام لے چیف الیکشن کمشنر صاحب، کچھ ہوش کے ناخن لیں. پھر آپ نے بار بار یہ کیوں، آپ کے پیچھے، آپ کی گفتگو کے پیچھے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ اس وقت شدید خوف کا شکار ہیں. آپ یہ بات بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں جناب، میں تو یہ جو عمر ایوب صاحب نے الزام عائد کیا یا آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کو کینیڈا میں سفارتکاری کی پیشکش ہو رہی ہے اور آپ کینیڈا چلے جائیں گے، تو آپ 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیتے، جو کہ پہلے آپ کے ترجمان نے کہہ دیا تھا کہ آپ کہیں نہیں جا رہے، تو بس بات ختم ہو جاتی. آپ نے تو پوری وضاحت کیوں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی یہ کہنے کی. ایک سے ایک بڑا بلنڈر کیا ہے آپ نے اپنی اس گفتگو میں. سر انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں ڈرنے والا، بھاگنے والا اور گھبرانے والا نہیں ہوں. نہیں، آپ پورا بیان ان کا پڑھ کے سنائے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح پی ٹی آئی سے ڈر کر بھاگنے والا نہیں ہوں. جی استغفر اللہ. آپ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
اب پی ٹی آئی کے مقابلے پہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن بن کے بات کر رہے ہیں. آپ پوری قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ڈر کے بھاگنے والا نہیں ہوں. مطلب آپ ببانگ دوہل اعلان کر رہے ہیں کہ عمران خان میرا ویری ہے, عمران خان میرا دشمن ہے, میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں. کون آپ کو ڈرا رہا ہے؟ عمران خان نے کب آپ کو ڈرایا ہے؟ پی ٹی آئی نے کب آپ کو ڈرایا ہے؟ آپ نے خود ازیوم کر لیا اور پھر آپ خوف اور ڈر کے مارے ہی یہ سارا انٹرویو دے رہے ہیں حضور والا. اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا, پتہ نہیں آپ سے وہ باتیں جو کسی کو نہیں پتا تھی وہ بھی آپ بتاتے چلے گئے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا جناب علی کہ میں تو یہ عہدہ لینے نہیں چاہتا تھا, یا میں تو پتہ نہیں اس قابل بھی نہیں تھا, مجھے تو چیف الیکشن کمشنرشپ کا پتہ ہی نہیں تھا. حضور والا یہ نہ کہیں, اس بات سے میں نہیں مانتا, آپ کو بہت اچھی طرح پتا تھا. یہی تو کمال ہے آپ کا. ہاں ابھی دیکھیں الیکشن کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد تک ایک پارٹی کو آپ نشستوں پہ نشستیں دیے چلے جا رہے ہیں, اور ایک پارٹی سے آپ نشستوں سے نشستیں کھینچتے چلے جا رہے ہیں. آپ سے بڑا چیف الیکشن کمشنر تو پوری دنیا نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا حضور والا. آج ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا. ابھی آپ ریٹائرمنٹ کی باتیں نہ کریں, ہم تو آپ کی صلاحیتوں کے قائل ہیں. ابھی آپ نے مزید کم و بیش 15 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے چھین کے نون لیگ کو دینی ہے. تو ابھی آپ جانے کی باتیں نہ کرو, ٹھیک ہے؟ وہ کیا گانا ہے, آج جانے کی ضد نہ کرو. لیکن ہاں یہ آپ کا جو بیان ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ واقعی اس قابل نہیں تھے, اتنے بڑے عہدے پہ اس رویے کے ساتھ متمکن ہونے کے آپ قابل بالکل نہیں تھے. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. بلکہ مجھے وہ لطیفہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد شوہر اپنی بیوی سے بڑے رومانٹک انداز میں پوچھتا ہے کہ جانو شادی سے پہلے میں نے تم سے جتنی بھی باتیں کی تھیں تمہیں اس میں سے سب سے زیادہ سچی بات کون سی لگتی ہے؟ تو بیوی کہتی ہے وہ جو آپ کہا کرتے تھے نا کہ جانو میں تیرے قابل تو نہیں ہوں. وہ بالکل سچی تھی. ویسے تو اور پھر آپ یہ دیکھیں بھائی جان کہ یہ جو فرما رہے ہیں نا, ایک میں نے کوئی بات, ایک انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ مجھے بار بار بلا کے کہتے تھے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو آخر کیوں بار بار بلاتے تھے صاف اور شفاف انتخابات کی یقین دہانی کے لیے؟ کیونکہ شاید تھا کہ آپ نہیں کروا پائیں گے. پھر آپ نے کون سا احسان کیا؟ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ اگر میں نے بے ایمانی کرنی ہوتی تو جناب علی جو صوبائی حکومت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, حمزہ شہباز اور ضمنی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے جو انہوں نے کہا ہے نا, تو میں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر حمزہ شہباز چاہتے یا صوبائی حکومت چاہتی جو ضمنی انتخاب 19 سیٹوں میں 14 جیت گئی تھی پی ٹی آئی, تو فرماتے ہیں کہ اگر حمزہ چاہتا یا صوبائی حکومت چاہتی تو ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ چیف صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی اتنی آسان ہے. جی الیکشن میں دھاندلی اتنی آسان ہے کہ اگر صوبائی حکومت مجھے کہتی تو پھر وہ میں ایک سیٹ بھی نہ جیتنے دیتا. یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. کوئی ایک جی میں نے کہا انہوں نے کر کے دکھائی بھی ہے. ہاں پھر اس وقت تھی نا, اس وقت ضرورت نہیں تھی نا. جب ضرورت پیش آئی تو انہوں نے ضرورت سے کہیں زیادہ پڑھ کے کر کے دکھا دی. اچھا ویسے جاوید چوہدری صاحب کے ساتھ جو بھی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب میں باتیں کی ہیں وہ نون لیگ کے لیڈر زیادہ لگے ہیں ایز کمپیئر ٹو چیف الیکشن کمشنر. نہیں لگے کیا, انہوں نے بیہیو بھی ماشاءاللہ کر کے دکھایا نون لیگ کے لیڈر کے طور پہ. کون سی نون لیگ کی فرمائش تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی؟ انتخابی نشان سے محرومی سے لے کے اور جناب یہ فارم 45